اپنی زندگی میں لا خلابہ کا لفظ لے آئیں۔ اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ حدیث مبارکہ کا لفظ ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے پڑھنے سے۔ جس حاجت کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، کاروبار کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، قرض اتارنے کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، شادی کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے مقصد پورا ہو جائے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے بہت ہی زبردست اور پاورفل سا وظیفہ لے کے آئی ہوں، جس کے کرنے سے آپ لوگوں کے ایٹ اے ٹائم بہت سے مسئلے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں لا خلابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے تجارت میں لوگ دھوکہ دے دیتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ اس معاملے میں انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں میرے زبان میں لکنت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تجارت کیا کرو تو تم یوں کہہ لیا کرو لا خلابہ لا خلابہ۔ لہٰذا اگر اس نیت سے یہ پڑھا جائے کہ یہ لفظ حدیث مبارکہ میں آیا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں سے بعد میں شیئر کرتی ہوں، پہلے میں آپ لوگوں سے اس کے فوائد بیان کر لوں۔ یہ لفظ بے شمار اللہ والوں سے مقتول ہے۔ لڑکے لڑکی کا کہیں رشتہ کرنا ہے، شادی کی خریداری کرنی ہے، قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے، کاروبار میں لین دین، حتیٰ کہ آپ بازار سے کوئی سودا سلف ہی خریدنے جا رہے ہیں تو منہ میں لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ پھر اس لفظ کا کمال آپ خود دیکھیں گے، آپ کو سب سے بہترین چیز آپ کے معیار اور قیمت کے مطابق ملے گی۔ بڑے بڑے اہل بیت کے مشاہدے ہیں اس لفظ کے۔ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے یہ استخارے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب میں کلیئرلی کوئی آ کے بتائے گا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایسا نہ بھی ہو تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کام کی طرف، اور اگر وہ کام آپ پہلے کر چکے ہیں تو اس کے برے انجام سے اللہ پاک آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ وظیفہ کرنے کے بعد لوگوں کو اس کے کیا فوائد ملے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے بہت زیادہ آ رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں پہ کروں۔ جب میں نے لا خلابہ کا وظیفہ کرنا شروع کیا، چلتے پھرتے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے رشتے کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ میرا دل ایک رشتے پہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ لوگ رشتہ کرنے کے بعد بے چین رہتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن میں بہت مطمئن ہوں، اس وظیفے نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرض دار ہو گیا تھا، بہت زیادہ یہ پڑھا تو میرا قرض اس طریقے سے ختم ہوا کہ میں خود وہ رستہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس طرح سے اللہ پاک نے میری غیبی مدد فرمائی۔ ایک بہن اس وظیفے کے فوائد شیئر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں نے اپنا موجودہ مکان بیچ کر نیا مکان لینا تھا، لیکن اس جھنجھٹ کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی کہ کس بندے کو یہ مکان بیچوں گی، رقم وصول ہوگی تو نیا مکان خریدوں گی۔ لیکن اس وظیفے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے توسل سے مجھے نیا مکان ایک ہی بندے سے مل گیا، جس کو میں نے موجودہ مکان اپنا بیچ کر اس سے نیا مکان خرید لیا۔ اس نے لین دین کے معاملے میں بالکل تنگ نہیں کیا اور ہم لوگ بہت ہنسی خوشی نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے یہ لفظ میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے، اس کے بعد لوگوں کو جو اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت پڑھنا ہے یہ لفظ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے اسپیسیفک ڈیز میں مت پڑھیں، اور جب پڑھنا شروع کرنا ہے نیت کر لیں کہ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل اس لفظ کی برکت سے ہر دعا پوری کریں گے، ہر حاجت پوری کریں گے، بے شمار فوائد و برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر استخارے کی نیت سے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے بعد پڑھ لینی ہے، اور اگر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ کے سونا ہے، ذہن میں مقصد رکھتے ہوئے۔ اور ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ لفظ لا خلابہ ہے، ٹھیک ہے، خے کے نیچے زیر ہے، اوپر زبر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو لا خلابہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم لفظ کو صحیح طرح سے پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں جو ہے اس کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے لفظ کو پڑھتے ہوئے تلفظ پہ خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ اس لیے میں 2 سے 3 دفعہ یہ لفظ ریپیٹ کر رہی ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ لفظ ہے لا خلابہ
لا خلابہ۔ آئی ہوپ آپ کو سارے پوائنٹس بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے جو بھی مقصد ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے آپ لوگوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کو جو بھی یہ وظیفہ پڑھنے سے فائدہ حاصل ہو، آپ نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے تاکہ باقی سب کو بھی فائدہ ہو۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ فی امان اللہ۔